أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے، اس کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی. آج مزید کچھ باتیں عرض کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا. فرشتوں نے جب قرآن سنا تو یہ کہہ پڑے کہ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، اس امت کے لیے خوشخبری ہے جس کے اوپر یہ کلام اترے گا. اس امت کے لیے خوشخبری 1000 سال پہلے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے. اور یہ بھی فرشتوں نے کہا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں یہ قرآن کی آیتیں ہوگی، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس کلام کو پڑھے گی. یہ دارمی کی روایت ہے. سوچئے کہ یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے اور سورہ یاسین تو سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ کتنی قیمتی سورتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہر چیز سے افضل ہے اللہ کے سوا. ان القرآن افضل من کل شیء دون اللہ، اللہ کے سوا ساری چیزوں سے افضل قرآن ہے. فمن وقر القرآن وقر اللہ، جس نے قرآن کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، جس نے قرآن کی تعظیم نہیں کی اس نے اللہ کے حق کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا. اور قرآن کی عزت اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ باپ کی عزت بیٹے کے اوپر ہوتی ہے. باپ کی حرمت بیٹے پر کیسی ہے، باپ کا احترام بیٹے کے ذمے کیسا ہے، کہا ایسا ہے. اور قرآن شافع و مشفع، قرآن تو سفارش کرنے والا ہے اور ایسا سفارش کرے گا کہ کی سفارش قبول ہوگی. حدیث شریف میں ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ بھی سفارش کرے گا قیامت کے لیے کہ اللہ میں نے اس کو بھوکا رکھا پیاسا رکھا تھا، ایسے قرآن بھی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی. وہ ماحل، قرآن تو جھگڑا کرنے والا ہے. قرآن کیا کرے گا، اللہ کے پاس جھگڑا کرے گا، یا اللہ میں اس کے سینے میں تھا، میں اس کی زبان پر تھا، میں اس کی زندگی میں تھا. جھگڑا کرے گا اللہ کے سامنے اور اس کی بات مانی بھی جائے گی. قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا. فمن شفع له القرآن شفع، جس کے لیے قرآن سفارش کر دے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ومن محل به القرآن صدق، جس کے لیے قرآن جھگڑا کرے گا اس کی بات مانی جائے گی. من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا یہ قرآن اس کو
قیادت کرے گا جنت تک. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جو قرآن کو پیچھے رکھے گا وہ اس کو جہنم میں کھینچ کے لے جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن کو آگے رکھو، اپنا کوئی بھی معاملہ ہو قرآن کے سامنے پیش کرو. آج تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، کورٹوں کی بات کرتے ہیں، رپورٹ کی بات کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہوا، بھئی قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، یہ ہمیں پہلے بتاؤ. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم نے قرآن کو اپنا رہبر نہیں مانا. اور جس آدمی نے قرآن کو حفظ کیا، یاد کیا، وہ اللہ کی رحمت میں ڈھانپے ہوئے ہیں، اللہ کے نور کو وہ پہننے والے ہیں، اللہ کے کلام کو وہ سیکھنے والے ہیں. جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی انہوں نے اللہ سے دشمنی کی، جنہوں نے ان کے ساتھ دوستی کی انہوں نے اللہ سے دوستی کی. اے اللہ کی کتاب کے حاملین، تم اللہ کے حکم کو پورا قبول کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ڈال دے گا لوگوں میں. اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ محبت کرے گا. اور قرآن کے سننے والے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی برائی کو دفع کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے والے سے آخرت کی مصیبت کو دور کرتے ہیں. اور قرآن مجید کی ایک آیت کو سننے والا وہ ڈھیر سونے سے بہتر ہے، ڈھیر سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے. آگے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھنے والا آسمان کے نیچے سب سے بہتر ہے. اور پھر فرمایا قرآن مجید میں ایک بڑی سورت ہے جس کے پڑھنے والے کو شریف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شریف. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سفارش کرے گی قیامت کے دن، وہ قبیلے ربیعہ اور مدر سے بھی زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گی، اور وہ سورہ یاسین ہے. یہ سورہ یاسین. پہلے ہم اس کی جو 3 آیتیں میں نے پڑھی ہے 4، اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین تو اس کا معنی اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. اللہ کے نبی سے قسم کھا کے کہا جا رہا ہے. جس کی قسم کھائی گئی؟ قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی. اور قسم کھا کے کیا کہا گیا؟ کہ آپ تو رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. یہ شروع کی آیات کا ترجمہ ہے. یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے. ابو نعیم نے دلائل کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر قرآن مجید زور سے تلاوت کیا کرتے تو قریش مکہ چیڑتے تھے. اسلام کی دشمنی تھی، وہ اسلام پہ کے لیے روڑا بن رہے تھے، اس لیے ان کو چیر ہوتی. یہاں تک کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں. کیا پکڑتے؟ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کو ایسے باندھ دیا گلے کے ساتھ، اور تکلیف دینے کا ارادہ کیا تو ان کو اندھا کر دیا. ان کو دکھتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں.
پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ کو کہتے ہیں اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ قریش کا کوئی بھی کسی بھی قبیلے کا آدمی حضور سے رشتہ رکھتا رہا، تعلق تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی بھی قریشی تھے، تو حضور کی قرابت کی رشتہ داری تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھڑا دو، یہ ہماری مصیبت آ گئی، ہم آپ کو ستانے آئے تھے لیکن ہمارے تو ہاتھ بن گئے اور آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو یہ تکلیف جو تھی ان کی دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ یاسین نازل فرمائی جس کے اندر تقریباً 10 آیتیں اتری، لیکن وہ لوگ جتنے تھے ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اب آپ قرآن کے ان الفاظ کو دیکھیں، یاسین، یہ یاسین کا جو لفظ ہے اس کو حروف مقطعات میں سے کہتے ہیں، حروف مقطعات۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ جس کا میننگ کوئی جانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اس کے بارے میں علماء کی 2 جماعت ہیں، 2 قول۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں جانتے۔ اب ایک بات ہے، سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ایسی باتیں کیوں بیان کی کہ جس کا میننگ کوئی نہیں جانتا؟ ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں 29 الفابیٹس ہیں، ان میں سے حمزہ اور الف کو علماء نے 1 شمار کیا ہے۔ الف پر اگر زبر آ جاوے تو وہ حمزے ہی کی آواز ہوتی ہے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے۔ ان 28 میں سے اللہ رب العزت نے 14 حروف کو اس طرح سے استعمال کیا ہے، 14 کو۔ پہلے 9 الفابیٹ ہیں، ان میں سے 2 کو استعمال کیا، الف کو اور ہا کو، اور اس کے بعد 9 کے بعد جو 10 ہیں ان میں سے 7 کا تذکرہ کیا، 7 کو استعمال کیا، فا اور واو کو یوز نہیں کیا۔ اس کے بعد جو 9 آتے ہیں ان میں سے 5 کو یوز کیا، 4 کو نہیں کیا۔ اب یہ کل 14 حروف استعمال کیے، ان میں بعض حروف ایسے ہیں کہ جو سنگل استعمال ہوئے، جیسے کہ نون، قاف، صاد۔ بعض حروف یہ ہیں کہ 2 استعمال ہوئے، جی یاسین، طٰہٰ، حامیم۔ کچھ وہ ہیں کہ جو 3 استعمال ہوئے، الف لام میم، طاسین میم، الف لام را۔ بعض ایسے ہیں جن کو 4 یوز کیا، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ اور بعض وہ ہیں جن میں 5 یوز کیے، حامیم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اللہ رب العزت نے اس طرح کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ تو سنیے، بات یہ ہے، اللہ رب العزت کی جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو دل سے ہوتی ہے، ایک زبان سے ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ پاؤں سے ہوتی ہے۔ دل سے جو ہوتی ہے ان میں بھی بعض تو وہ ہیں جو سمجھ میں آتی ہے، بعض وہ ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا دل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ پل صراط، کہتے ہیں نا کہ بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ایسا پل صراط ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے گزرنا ہوگا، لیکن ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، یقین ہے، تو یہ دل کی بات ہے، دل کے اعمال ہے۔ اسی طرح سے جو ہاتھ پاؤں سے ہم اعمال کرتے ہیں ان میں بعض اعمال وہ ہیں کہ جو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں، بعض عبادتیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ، اس کا نصاب بتلایا کہ 619 گرام 12 گرام چاندی ہو یا 87 گرام سونا ہو، اسی طرح سے 4 رکعت نماز ہے، کبھی 3 رکعت ہے، کہیں 2 رکعت نماز ہے، یہ سب اللہ رب العزت نے مقرر کیا۔ ایسے ہی بعض چیزیں زبان کی ہے جو ہم زبان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، بالکل پاک، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بالکل اللہ کے لیے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ان میں سے ہے۔ اب یہ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرا بندہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں، کہ اپنے من کی باتیں چلاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر قرآن اپنی رائے سے کوئی بات کرے گا، اپنے مائنڈ سے، اگر وہ صحیح کہے گا وہ بھی غلط کہلائے گا۔ قرآن مجید کوئی کھلونا نہیں ہے کہ میں بھی بولوں اور آپ بھی بولو سب چلے گا، نہیں، اس میں بڑے علوم کی 12-13 علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے تاکہ اس میں بندے کی آزمائش ہو جائے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے، شیخ ابن نور الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کے اندر یا کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو پوچھا کہ یہ حروف مقطعات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی من اسرار المحبہ، یہ محبت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بھائی اپنا جس سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ان میں کچھ باتیں ایسی ہوتی جو اشاروں سے چلتی نہیں۔ دنیا میں ہمارا کسی سے پیار ہوتا ہے تو کچھ اشاروں میں بات چلتی ہے، نہیں؟ ارے دوستوں میں بھی تو اشاروں سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا بات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان کچھ راز کی بات ہے۔ پوچھا کہ کیا کوئی اس کو اور بھی جانتا ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں جانتے، میرے دادا، نہ کوئی نبی مرسل جانتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اس کا کہ یاسین کا معنی کیا ہے، الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ غیب کے خزانوں میں سے راز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام لے کر اللہ کے نبی کے پاس اترے ہیں، تو اب یہ لفظ آتا ہے یاسین۔ تو یاسین کا معنی کوئی ایگزیکٹلی تو نہیں بتلا سکتا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے کوئی اگر یاسین نام رکھتا ہے تو اس کو اردو میں ایسا یاسین نہیں لکھنے کا جو قرآن میں لکھا ہے، یاسین یا کے ساتھ لکھنے کا۔ اب وہ نوبت تو آتی نہیں ہے یاسین لکھنے کی اردو کے اندر۔ ہاں، بعض لوگوں نے کہا کہ یاسین اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے محمد، قرآن حکیم کی قسم تم رسول ہو، میں نے جیسے ترجمہ کیا، تو یاسین اللہ کے نبی کا نام ہے۔ اور چنانچہ ایک حدیث شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے کچھ نام دیے ہیں. ان اللہ سمانی بسبعۃ اسماء، اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 ناموں سے پکارا ہے. 7 ناموں سے. ایک نام تو میرا محمد ہے، ایک احمد ہے، ایک طٰہٰ ہے، ایک یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے اور عبداللہ ہے. یہ اللہ کے نبی کے 7 نام اللہ نے پکارے. اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک کے اندر اور ایسے پکارے ہیں وہ 7 ہیں. ان میں سے ایک یاسین بھی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ یاسین کا جو لفظ ہے یہ حبشہ کی زبان کے اندر انسان کے معنی میں، اے انسان، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا انسان انک لمن القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض حضرات نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یاسین کے معنی میں بہت سارے اقوال. والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا کے کیوں بتلا رہا ہے؟ اس لیے کہ کفار مکہ نے کہا تھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا کہ تم رسول نہیں ہو. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نبی جی ان کو کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تم نہیں مانتے تو کیا ہو گیا؟ اس کے جواب میں اللہ نے قسم کھائی. وہ بھی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تم نبی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھا کے. کس کی قسم کھائی؟ حکمت والے قرآن کی قسم. قرآن کے اندر حکمتیں ہیں میرے عزیزوں، بھری پڑی ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں قرآن کے اندر. ڈھونڈنے والا چاہیے. میں نمونے کے طور پر 2 باتیں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرنے کے بعد اس کو دفن کرنے کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے. جو دعا میں اور آپ سب پڑھتے ہیں، کسی کو دفن کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ ہم نکالیں گے. تو دفن کرنے کا یہاں تذکرہ ہے نا، ہم نے اس سے پیدا کیا اور اس میں ہم تم کو لوٹائیں گے. دنیا کی بہت ساری قومیں کیا کرتی ہیں؟ کوئی جلا دیتی ہے، کیا کرتی ہے؟ جلا دیتے ہیں، خاک کرتے. اسلام کا دفن کا جو نظریہ ہے وہ بالکل قرین قیاس ہے، حکمت والا ہے. میں نے اپنے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک دارالعلوم کھڑور کے اندر ایک جلسے میں سنا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں اس میں یہ بات لکھی. اگر کسی غیر کے سامنے اگر آپ یہ بات کہہ دی تو یہ اتنی پکی بات ہے کہ اس کا کوئی رد نہیں ہے، جواب ہے. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک مکان کے اندر 4 آدمی رہتے ہیں. ایک تو باپ رہتا ہے، ایک ماں رہتی ہے، ایک بیٹا رہتا ہے اور ایک خادمہ رہتی ہے. 4 ہو گئے. اب باپ کو ایک لمبے سفر میں جانے کی ضرورت درپیش ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں، پہلی بات تو یہ سنیں کہ ماں کا کام یہ ہے کہ بچے کو لار پیار دے، اور خادمہ کا کام کیا ہے؟ بچے کو کھانا پینا دے.
باپ لمبے سفر پہ جا رہا ہے تو اب یہ بیٹا کس کے حوالے کر کے جائے گا؟ ماں کے حوالے کرے گا یا خادمہ کے حوالے کرے گا؟ ہے خادمہ تو کھلائے گی، پیار تھوڑی دے گی، بچے کو کیا چاہیے؟ لاڑ چاہیے ہے، تو ماں کو سونپنا پڑے گا۔ اگر خادمہ کو سونپ کے چلا گیا تو پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ کہاں لاڑ دے سکتی، وہ تو کھانا دے سکتی۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر حضرت انسان جو رہتا ہے، اس کے اندر اس کی ماں تو زمین ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے بنا ہے۔ کس سے پیدا ہوئی؟ مٹی سے۔ اور یہ جو جسم ہے، باڈی ہے، وہ ایک بچہ ہے، اور روح اصلی چیز ہے جو باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور آگ کا کام ہے خادم کا کھانا پکانا کا۔ اب جب آدمی کی روح پرواز ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، تو یہ جو جسم خاکی ہے وہ کس کے حوالے کیا جائے؟ ماں کے حوالے کیا جائے یا خادمہ؟ اور ماں کون ہے؟ زمین ہے، مٹی ہے، لہذا اسی کے حوالے کیا جائے گا، آگ کے حوالے تو کر نہیں سکتے۔ میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو میں نے ایک جگہ اس طرح کی بات کی، کچھ غیر مسلم لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یا کچھ باتیں ہمیں بتاؤ، تو میں نے اس بات سے شروع کیا۔ جب میں اس کو ختم کیا کہ بس بات بند کرو، جن کے ساتھ نہیں بیٹھتا، یہ تو ہمارے آدمی کم کر دیتا ہے، یہ بات ایسی ہے۔ تو دیکھیے قرآن نے اس کو بیان کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ دوسری مثال، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ جس عورت کو طلاق پڑی ہو اس کی عدت یہ ہے، اس کو حیض آتا ہے منتھلی، تو اس کو 3 منتھلی نکالنا پڑے گا۔ وہ عدت میں ہے، وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، یہ مسئلہ یاد رکھے۔ کسی مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح ہوگا نہیں، چاہے کوئی بڑے مولانا پڑھا دے، نکاح نہیں ہوگا۔ کسی مرد کی عدت میں ہے، عدت میں ہونے کی حالت میں بھی دوسرے کے سنگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ اب یہ سنیے قرآن نے کیا حکم دیا کہ 3 حیض تک روکی رہیں۔ تو 3 حیض کیوں؟ رکنے کا حکم کیوں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب مرد عورت کے ساتھ ملتا ہے، صحبت ہوتی ہے، تو مرد کے جو ڈی این اے ہے یہ سپلائی ہو جاتے ہیں عورت کے اندر۔ یہ آج کی سائنس کی تحقیق میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس کو سن کر ایک یہودی اسلام میں داخل ہو گئے۔ مرد کے ڈی این اے جب عورت میں داخل ہو گئے، اب یہ ڈی این اے کو ختم ہوتے ہوتے 3 مہینے لگتے۔ جب 3 مرتبہ اس کا بلیڈنگ ہو جائے گا تو ڈی این اے ختم ہو جائے گا۔ اب کسی کے ساتھ وہ نکاح کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن جس عورت کا شوہر گزر جاتا ہے اس کو تو 3 حیض کی بات نہیں، اس کو تو 4 مہینے 10 دن کا حکم ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جس کا شوہر گزر گیا ہے وہ غم میں ہے، اور غم کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے ڈی این اے کو ختم ہونے میں دیر لگتی ہے۔ دیکھو یہ تو سائنس کی تحقیق بعد کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ خدا کا حکم ہے بس۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ جن عورتوں کے شوہر گزر جائے وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھے، عدت گزارے 4 مہینے 10 دن کی۔ یہ تو قرآن میں دوسرے پارے میں ہے، اور جو 3 حیض والا ہے وہ بھی دوسرے پارے کے اندر ہے، یہ قرآن میں ہے، تو کوئی مولویوں کی بات نہیں ہے کہ ہم نے کچھ
کہیں سے نکال کے لائے ہو اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا۔ تو عورت کو جس کا شوہر گزر جائے اس کو لمبی مدت دی گئی۔ جب یہ یہودی نے جب اسلام میں داخل ہوا، کنورٹ مسلم، اس نے اپنی یہودیت کے زمانے میں اس بات کی تحقیق کی تو اس کے 3 بچے تھے، 3 بچوں کا اس نے ڈی این اے کرایا۔ 3 بچوں کے ڈی این اے کرانے کے بعد پتا چلا کہ ایک بچے کا جو ڈی این اے ہے اس کے ساتھ پورا ملتا ہے، اور دوسرے 2 بچے ہیں ان میں 2 3 ڈی این اے۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے ساتھ خیانت ہوئی اور وہ اسلام میں داخل ہو۔ دیکھو یہ ایک سائنس اسلام کی بیان کردہ باتوں کو اوپن کر رہی ہے۔ اسی لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ سائنس تو اسلام کی خادمہ ہے، سائنس تو قرآن کی خادمہ ہے، قرآن کی خدمت کر رہا ہے سائنس۔ اب دیکھیے آپ کہ یہ قرآن میں ہے، اور آج سائنس اس کو کہہ رہی ہے کہ اسلام کا یہ حکم صحیح ہے کہ اگر ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ صحبت کرے گی تو ڈی این اے کئی جمع ہو جائیں، اور اسی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ بازاری عورتوں کے ساتھ جو منہ کالا کرتے ہیں کئی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے قرآن کی، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن۔ لیکن یہ قرآن حکمت کی باتیں کیسے پتا چلے؟ جب تک تحقیق نہیں کریں گے، ہم سنیں گے نہیں، وہاں تک یہ باتیں کہاں آئے گی؟ اسی لیے صاحب روح البیان نے لکھا ہے، قیمت درے گرام آیا کہ دانند عوام، قیمتی موتی کی قیمت عام لوگ کہاں جانیں گے، کہاں سمجھیں گے؟ حافظہ گوہر یکدانہ مدے جذبہ خواص، ارے حافظ تم ایک دانہ بھی خواص کے سوا کسی کو موتی کا مت دو۔ آدمی موتی کو نہیں سمجھے گا، پھینک دے گا، اس کی قیمت نہیں کر سکے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر روح البیان میں سپارہ نمبر 11 میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر کچھ حالات ایسے آ گئے جس کی وجہ سے کسی جوس بیچنے والے کے یہاں گئے، کہا کہ میں تمہیں 1-2 مسئلے بتلاتا ہوں، تم مجھے جوس پلاؤ۔ تو کہا مجھے مسئلوں کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ یار، ایسے کوئی مسئلے کی کوئی قیمت ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو شربت بیچنے والا تھا اس نے قسم کھا لی اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر دنیا کی، ساری دنیا کی چیز جو ہو وہ میں نہ دوں تو بیوی نکاح سے خارج، ایسی چیز جو دنیا بھر کو لیے ہوئے ہو۔ علماء حیران رہتے، اب ان کو ضرورت پڑی تو یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا کہ یہی مسئلہ میں تجھ کو 1 گلاس جوس میں بتلا رہا تھا، کچھ نہیں بتایا، آج 1000 دینار دے گا تو بتاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک۔ دیکھو بات بتاؤں میں آپ کو، مفتی اگر کسی جگہ پر فتوے کا کام کر رہا ہے اور یہ کہے کہ میں فتویٰ لکھتا ہوں اتنے $2 دو، جائز ہے اس کے لیے۔ تعویذ لکھتا ہے کہ میں اتنے لوں گا، دینا پڑے گا آپ کو۔ مولویوں کو اور مفتیوں کو یہ کہہ کر کہ علم بیچ رہا ہے، علم بیچ رہا ہے، مسئلہ تو جانو۔ عالم اگر کچھ کرے تو کہ نہ جائے، ڈاکٹر کی فیس دینے کے لیے تیار، ایک عالم کو اگر کوئی بات کہا کہ میں تعویذ کا پیسے لوں گا، کا علم بیچ رہا ہے، یہ علم بیچ لیا، تمہارا فائدہ ہو رہا ہے، وہ علم تمہارے جیب سے نکل رہے ہیں تو وہ علم بیچنے کی بات آ جاتی ہے۔ تو اس کو بتایا کہ ساری دنیا کی قیمتی چیز قرآن مجید ہے، اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر قرآن دے دے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر۔ اس زمانے کے علماء نے کہا کہ مسئلہ بالکل صحیح۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نبوت کو قسم کھا کے بتایا، کسی نبی کی نبوت کو قسم کھا کے نہیں بتایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم نبی ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھا کے بتلا رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی قسم تم رسولوں میں۔ اس مضمون کو انشاءاللہ پھر آگے کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔